الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف، بڑا کمال کا شعر ہے۔ شفا پاتے ہیں صدہا جاں بلب امراض مہلک سے، عجب دار الشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا۔ ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ صدہا یعنی سینکڑوں، جاں بلب یعنی جو مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں، امراض مہلک یعنی ہلاک کرنے والی بڑی بیماریاں، اور دار الشفا شفا خانہ، آج کے زمانے میں کہیں ہاسپٹل۔ اچھا، ویسے بھی اللہ والوں کی بارگاہ میں جائیں، وہ دعا کریں تو مریض اللہ پاک ان کی دعاؤں کی رحمت سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ آج بھی لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں کہ حضور ہمارے لیے دعا کر دیں کہ ہمیں شفا مل جائے، تو بڑی اچھی بات ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی دنیا بھر کے دور دراز سے لوگ آتے تھے اور اپنے اپنے امراض کی دعا کرواتے تھے، اللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے شفا عطا فرماتا۔ مگر ایک بار ایسا ہوا کہ بغداد معلیٰ میں طاعون، پلیگ جس کو کہتے ہیں، وہ پھیل گیا اور لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگ آئے، کہا حضور کرم کیجئے، دعا کیجئے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو آپ نے یقیناً دعائیں بھی کی، اور پھر آپ نے کہا کہ جو ہمارے مدرسے کے قریب کنواں ہے اس کا پانی پیا جائے، اور وہاں ہو سکتا ہے کہ گھاس میں کچھ جڑی بوٹیاں وغیرہ تھی، آپ نے کہا اس گھاس کو استعمال کیا جائے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب لوگوں نے وہ گھاس اور کنویں کا پانی استعمال کرنا شروع کیا تو اس سے شفا ملنا شروع ہو گئی، اور سبحان اللہ بغداد شریف سے طاعون پھر ایسا بھاگا کہ پھر کبھی پلٹ کر نہ آیا۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، ان کے تبرکات میں برکت ہوتی ہے۔ پھر تھوڑا سا آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب کا واقعہ اگر قرآن میں پڑھیں سورہ یوسف میں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی بہت کمزور ہو گئی تھی، آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حالانکہ ان کے بیٹے ہیں، مگر انہوں نے اپنے بھائی کو کیا کہا تھا کہ میرا کرتا لے جاؤ اور جا کر ان کی آنکھوں پر رکھ دو، اللہ پاک اس کی برکت سے انہیں شفا عطا فرمائے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب آپ کا کرتا آپ کی آنکھوں پر رکھا گیا، چہرے پہ رکھا گیا، تو اس کی برکت سے شفا مل گئی۔ تو پتہ چلا کہ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ والوں کے تبرک میں شفا ہے، اللہ والوں کی نسبت والی چیزوں میں شفا ہے، تو کوئی کنفیوژن کی بات نہیں ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں اس شعر کو کہ شفا پاتے ہیں صدہا جاں بلب امراض مہلک سے، عجب دار الشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا۔ شفا پاتے ہیں صدہا جاں بلب امراض مہلک سے، شفا پاتے ہیں صدہا جاں بلب امراض مہلک سے، عجب دار شفا ہے آستانہ غوث اعظم کا، عجب دار شفا ہے آستانہ غوث اعظم کا۔ غوث پاک شریعت کے کیسے پابند، اور اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو بائی برتھ چن لیتا ہے۔ کچھ لوگ مادرزاد ولی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ زندگی کے کسی حصے میں جا کر توبہ کر کے ولایت کے مرتبے پر پہنچتے ہیں۔ غوث پاک ان خوش نصیبوں میں ہیں کہ جن کو سلیکٹ کیا گیا، آپ چوزن ون تھے۔ سبحان اللہ، رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے، نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم کا۔ آئے ہائے ہائے، پابند احکام شریعت سے مراد شریعت کے احکام کی پابندی کرنے والے، اور شیر خواری کہتے ہیں، شیر فارسی کا لفظ ہے، اس کو دودھ کو کہتے ہیں، اور یعنی دودھ پینے کی عمر سے ہی آپ کا روزہ نہیں چھوٹا۔ ماجرا کیا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت ہوئی تھی یکم رمضان کو، بہجت الاسرار میں ہے کہ آپ نے پہلے دن سے ہی گویا روزے رکھنا شروع کر دیے۔ یعنی آپ کے والدین نے یہ نوٹس کیا کہ رمضان میں ولادت ہوئی ہے، مغرب کے بعد، غروب آفتاب کے بعد یہ بچہ دودھ پیتا ہے، لیکن دن بھر وہ دودھ نہیں پیتے۔ تو بعد میں ریئلائز ہوا کہ یہ تو دن بھر دودھ نہیں پی رہے کیونکہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ یقیناً شیر خواری کی عمر میں روزہ فرض نہیں ہوتا، مگر یہ کمال تھا۔ اچھا، ایک مہینہ تو ایسا گزر گیا، لوگوں میں مشہور بھی ہو گیا کہ یہ کمال کا بچہ ہے جو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ نہیں پیتا اور اس کے بعد دودھ پیتے ہیں۔ اگلے سال پھر رمضان آیا تو آسمان پر غبار تھا، چاند دیکھ نہیں پائے لوگ، تو کنفیوز تھے کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا۔ تو اب جب پہلا دن گزرا تو لوگ آپ کی والدہ کے پاس گئے کہ آپ کے بچے نے آج دودھ پیا یا نہیں پیا؟ انہوں نے بتایا کہ آج میرے بچے نے دودھ نہیں پیا ہے، پورے دن میں دودھ نہیں پیا ہے۔ تو اس علاقے میں مشہور ہو گیا کہ سیدوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان مبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ تو یہ ایسی شاندار آپ کی سمجھیے بچپن کی بات ہے
اللہ والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں. اللہ جن سے چاہے جن پر چاہے جو کرم فرما دے. یہاں اب ان لوگوں کے لیے بڑا درس عبرت ہے جو قادری بھی کہلاتے ہیں, اولیاء کے چاہنے والے بھی کہلاتے ہیں, اور رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتے. دیکھیے غوث پاک پر تو روزہ فرض نہیں تھا, آپ تو شیر خواری کی عمر میں تھے, لیکن جو بالغ ہو جائے اور مسافر بھی نہیں ہے اور تمام شرائط پوری ہو رہی ہیں اور پھر بھی وہ قضا کرتا ہے تو پھر کس قدر بڑا گناہ گار ہے. آئیے نیت کریں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم رمضان کے روزے نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ ہمارے غوث پاک رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے, نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم کا. رہے پابند ہے کام شریعت ابتدا ہی سے, رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے, نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم کا, نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم کا. اب اگلا شعر بڑے کمال کا ہے. شعر یہ ہے, بلا کر کافروں کو دیتے ہیں ابدال کا رتبہ, ہمیشہ جوش پر رہتا ہے دریا غوث اعظم کا. ناظرین پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ابدال کس کو کہتے ہیں. اللہ پاک کے ولیوں کی بہت ساری اقسام ہیں. ایک قسم کو ابدال کہتے ہیں, اور انہیں ابدال اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے مقامات اور ان کی جگہیں بدلتی رہتی ہیں, کبھی مشرق میں, کبھی مغرب میں, کبھی جنوب میں, کبھی شمال میں, مگر ان سب کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ شام میں ہے. یہ یاد رکھیے گا, زیادہ تر ملک شام میں رہتے ہیں. معرفت و بصیرت رکھنے والے انہیں پہچانتے ہیں. مولا کائنات شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے, یہ مسند امام احمد کی حدیث ہے, ذرا غور سے سنیے گا, بہت سارے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابدال شام میں ہیں, وہ حضرات 40 مرد ہیں. جب ان میں سے ایک وفات پاتا ہے تو اللہ پاک اس کی جگہ دوسرے کو بدل دیتا ہے. ان کی برکت سے بارشیں برستی ہیں. اگین غور سے سنیے گا, حدیث کے الفاظ ہیں, ان کی برکت سے بارشیں برستی ہیں, ان کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے, اور ان کی برکت سے شام والوں سے عذاب دور ہوتا ہے. ناظرین یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں, سبحان اللہ. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اس کی شرح میں لکھتے ہیں, یہ اس فرمان عالی سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کا وسیلہ برحق ہے. اللہ پاک اچھوں کے صدقے بروں کی مشکلیں حل کر دیتا ہے اور ان سے مصیبتیں ٹال دیتا ہے. تو حدیث سے ثابت ہو گیا نا کہ ان کے صدقے سے بارشیں ہوتی ہیں. تو سبحان اللہ, اولیاء کرام کی شان بڑی نرالی ہے. اب ابدال سے بھی بڑا رتبہ کس کا ہے؟ وہ کتب کا ہوتا ہے, جو پوری دنیا میں ایک ہی ہوتا ہے. 40 ابدال اور ان کے ہیڈ ہوتے ہیں کتب. تو سبحان اللہ, غوث پاک کتب کے درجے پر فائز ہے. اب ہوا یہ کہ ایک بار کہ ابدال کا انتقال ہو گیا, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس یہ معاملہ لایا گیا. اب ظاہر کسی اور کو یہ ڈیوٹی دینی تھی. اللہ والوں کی شان نرالی ہوتی ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. آپ نے فرمایا کہ قسطنطنیہ جو آج ترکی ہے, فلاں شخص کو میرے پاس لایا جب وہ غیر مسلم تھا. آپ نے ایسی نگاہ ڈالی کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا. سبحان اللہ, کچھ دیر غوث پاک کی صحبت میں رہا. میرے غوث پاک نے اپنے کرم سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اس کو ابدال بنا دیا, اس کو یہ درجہ عطا فرما دیا. اچھا ناظرین, یہ بات کمال کی ہے اور واقعی ہم نے آج کی دنیا میں بھی دیکھا ہے. میں اگر صرف آپ کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی مثال دوں تو ہمارے پاس کئی مثالیں ہیں کہ کچھ لوگ غیر مسلم تھے, مسلمان ہوئے. مسلمان ہونے کا بلکہ ایک واقعہ تو ایسا ہے کہ وہ غیر مسلموں کے بھی پادری تھے, یعنی غیر مسلموں کو کے اندر وہ ان کی تبلیغ کرتے تھے, یعنی کفر پھیلانا, یا غیر مسلموں کے یوں سمجھے کہ ان کے مذہب کے بڑے تھے. توبہ کی, مسلمان ہوئے, اور پھر دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے عالم کورس کرنا شروع کیا, اور وہ دن آیا کہ انہیں درس نظامی کمپلیٹ کر کے وہ خود عالم بن گئے. یعنی آپ یہ ریولوشن دیکھیں کہ کہاں غیر مسلموں کے پریچر اور اب اسلام کے عالم دین. یہ کیسا ٹرن اوور ہے جو آج بھی غوث پاک کے فیضان سے, اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے ماحول میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. تو جب آج ان کے مریدین یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو پیران پیر کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا. تو کیا خوبصورت شعر ہے, ذرا سمجھیے گا, مزید آپ کا ایمان تازہ ہوگا. کہ آپ لکھتے ہیں, بلا کر کافروں کو دیتے ہیں ابدال کا رتبہ, ہمیشہ جوش پر رہتا ہے دریا غوث اعظم کا. بلا کر کافروں کو دیتے ہیں ابدال کا رتبہ, بلا کر
کافروں کو دیتے ہیں اب دال کا رتبہ ہمیشہ جوش پر رہتا ہے دریا غوث اعظم کا ہمیشہ جوش پر رہتا ہے دریا غوث اعظم کا